آئے زندہ جلالی خداوند، تیرا شکر بجا لاتے ہیں زندگی کے لیے، اور خاص طور پر ان لمحات کے لیے جو آج ہمیں میسر آ رہے ہیں۔ آئے زندہ جلالی خداوند، ہمارے ذہنوں کو تیار کر تاکہ آج کا کلام ہماری روحوں کو سیراب کر سکے۔ آئے زندہ جلالی خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں کمزوری کی حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور تیری تقویت، تیری قدرت کا مشتاق ہوں۔ آئے زندہ جلالی خداوند، آج کے کلام کے لیے ہم سب کو برکت کا خواہش مند ہوں، تیرے پیارے نام سے آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روشنی، لائٹ۔ کلام مقدس میں روشنی کے حوالے سے مختلف طریقوں سے بیانات ہم پڑھتے ہیں۔ روشنی، لائٹ، اور مختلف طریقوں سے، جیسے کئی دفعہ لیمپ کا ذکر آتا ہے۔ That's what we come across۔ کلام مقدس میں روشنی کا لفظ جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، وہ سچائی کو ظاہر کرتا ہے، وہ کلیئرٹی کو ظاہر کرتا ہے، وہ سلویشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ ہے تاریکی۔ تاریکی کا لفظ جو ہے وہ سنفلنس، سن کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریکی کا لفظ موت یا ڈیتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب روشنی کے بارے میں کلام مقدس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل میں تقریباً 7 مرتبہ ذکر آتا ہے، جہاں ذکر ہے میں ہوں، آئی ایم، یہ ذکر آتا ہے مختلف طریقوں سے۔ مثلاً زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ لیکن میں خاص طور پر آپ کی اب توجہ دنیا کا نور میں ہوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں، دنیا کا نور میں ہوں، یہ آیت بالکل ایسے ہے جیسے کسی سکے پر ہم غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہر سکے کی 2 سائڈز ہوتی ہیں، اور اس آیت پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نور تم ہو، یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ ایک طرف ہے میں دنیا کا نور ہوں، دوسری طرف ہے تم دنیا کے نور ہو۔ دل تو چاہتا ہے کہ سارا وقت جو ہے میں ایک ہی آیت پر، ایک ہی پہلو پر گزاروں، لیکن I will try to cover both sides۔ دونوں سائڈز کو میں کوشش کروں گا کہ میں کور کر سکوں۔ جہاں پہلی بات کا ذکر آتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، یہ الفاظ ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 8 باب اور اس کی 12 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے عزیزو، یہ بات غور طلب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کون سی جگہ پر تھے؟ اینڈ واٹ واز ہیپننگ اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو یہ اس وقت ایک عید کا منظر تھا،
टेम्पल के अंदर एक ईद का मंजर था और उस ईद को कहते हैं खैमों की ईद. इन इंग्लिश वी कॉल इट फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स. हिब्रू ज़बान में उसे सकूत कहते हैं. और ये मंजर वो है कि इसराइली कौम टेम्पल में उस वक्त को याद करती है कि जब वो मिस्र की गुलामी से निकले और उनकी रहनुमाई के लिए खुदा का दिन को सतून एक क्लाउड की शक्ल में, लाइक अ पिलर ऑफ क्लाउड, उनकी रहनुमाई करता था. और रात के वक्त आग का एक सतून इसराइली कौम की रहनुमाई करता था. रात को जब इसराइली कौम की रहनुमाई आग का सतून करता था तो इसका मतलब था देयर वॉज प्रेजेंस ऑफ गॉड. खुदा की हजूरी उनके दरमियान में थी, खुदा की गाइडेंस उनको मुयस्सर थी. गॉड वॉज लीडिंग देम. इसी तरह उस वक्त में टेम्पल के अंदर औरतों का भी एक इज्तिमा होता था और उस इज्तिमा में औरतें जो थीं वो बड़े बड़े लैंप स्टैंड्स के ऊपर लैंप सजाया करती थीं और जिनकी रोशनी उस टेम्पल में हुआ करती थी. ये उस वक्त का मंजर है, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स. उस वक्त जब ये रोशनी थी और उस वक्त जब वो सारे लोग खुदा को याद करते हैं, जब वो इसराइली कौम मिस्र से निकलती है, तो खुदावंद यीशु मसीह उस रोशनी के वक्त में और जब वो खुदा को याद करते हैं वो कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं. खुदा की हजूरी जो थी लैंप उस पिलर ऑफ फायर की सूरत में वो एक महदूद इलाके को कवर करती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो सारी दुनिया के लिए है. दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा. बहनों और भाइयों, जब इस लफ्ज़ नूर पर हम गौर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 9वीं आयत में क्या लिखा है. हकीकी नूर जो है, जो हर आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था. खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ नूर है बल्कि वो हकीकी नूर है. जब हम कहते हैं कि वो हकीकी नूर है तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ही सारी दुनिया में एक ही नूर है. देयर इज नोबडी बिसाइड्स हिम, जो हमारी नजात की बुनियाद है. और उसके आगे 12वीं आयत में देखें, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. इसका मतलब यह है कि खुदा का नूर एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने लाता है और वो फरमाता है कि जो मेरी पैरवी करेगा वो ना सिर्फ हकीकी नूर जो कि हर आदमी को रोशन करता है, बल्कि उसमें हम देखते हैं कि उसमें हम आगे बढ़ते हुए खुदा के फर्जंद बन जाते हैं. बहनों और भाइयों, आगे बढ़ते हुए लेट अस सी कि हम आगे क्या सीखते हैं. जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है तो हम कैसे तसव्वुर करें कि वो वाकई दुनिया का नूर है. हाउ डू वी एंटिसिपेट दैट ही इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड. आपके सामने देखें कुर्सियों पहला बाप और उसकी 15 आयत, वहां कितने खूबसूरत अल्फाज हैं. वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है. और जब आप इंग्लिश बाइबल में इन्हीं अल्फाज को पढ़ते हैं, देयर आर सम वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स. देखें वो क्या है, द विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड. बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं. द विजिबल इमेज और द विजिबल इमेज
of invisible God. 16 آیت کی طرف دیکھیں، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16 آیت. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. کلسیوں پہلا باب اور 16 آیت. اور آگے دیکھیں کہ why do we accept him as light of the world. اگر اپنے ہی گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور کامل ہے. یہ خدا کی تعریف ہے. دس از واٹ آئیڈینٹیفائز ہم، کہ وہ میرے اور آپ کے لیے نور کے حوالے سے کیا افادیت، کیا اہمیت رکھتا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا نور ہے، اینڈ موونگ فردر وی ریئلائز کہ وہ نور جو ہے وہ نور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. تم دنیا کے نور ہو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ in front of Jesus Christ were his disciples. اور وہ ڈسائپل جو تھے وہ کوئی خواندہ لوگ نہیں تھے، وہ کوئی بڑے تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے. they were most ordinary people. اور اگر آپ اس دور کا ذکر کریں تو اس دور میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف گریس جیسے اہم ملک کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں ایک روم کا تصور آتا ہے. روم میں بہت لائق قانونی ماہر تھے، اور گریس میں بہت عظیم فلاسفرز تھے جن کے بارے میں آج بھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے سامنے they were most ordinary people، جن کو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو. 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، متی 5 باب اور اس کی 14 آیت میں، تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. You are like a city on the hill. A city on the hill cannot hide itself. اس کا مطلب کیا ہے؟ What do we understand by this? اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شہر چھپ نہیں سکتا، ویسے we have to be seen in the eyes of the world. اسی لیے سینٹ فرانسس آف اسیسی جو ہے اس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے گو اینڈ پریچ، گو اینڈ پریچ، یوز ورڈز اف نیسسری. آپ کو اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے لوگ آپ کو دیکھیں اور یہ ریئلائز کریں کہ یہ اس کے نام لیوا لوگ ہیں. وی شوڈ بی سین ایز بلیورز. ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to be focused on something. We have to be focused on some purpose. ہمارے سامنے کوئی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے ہم نے زندہ رہنا ہے. اسی طرح 16ویں آیت میں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. تم دنیا کے نور ہو. یوحنا 12 باب اور اس کی 36 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم دل و جان سے اس پر ایمان لائیں تو ہم نور کے فرزند ہیں. اگر ہم دل و جان سے اس پر ایمان لائیں تو ہم نور کے فرزند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا نور ہمارے دلوں اور ذہنوں کو منور کر دیتا ہے. اور آگے چلے یوحنا 1 باب اور اس کی 12 آیت، اور جتنوں نے اسے قبول کیا
उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। बहनों और भाइयों, देखें खुदा कैसे हमें प्यार करता है। He wants to see our inner transformation in us. खुदा हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता है। खुदा हमारे अंदर प्योरिटी को देखना चाहता है। खुदा हमारे अंदर सल्वेशन को देखना चाहता है। मैं जब आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक तस्वीर नज़र आ रही है मुझे, और वो तस्वीर का ताल्लुक़ है इस किताब से। ये किताब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है I dared to call him father. I dared to call him father. और ये उस खातून से ताल्लुक़ रखने वाली किताब है जिसका नाम है बल्कीस शेख। बल्कीस शेख का जो खावंद था उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. शेख। जनरल के.एम. शेख अयूब खान की हुकूमत में ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। बल्कीस शेख का जो बाप था वो एक बहुत बड़ा फ्यूडल लॉर्ड था जो वहाँ में रहते थे, वेरी फेमस वुमन। बल्कीस शेख ने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो अपने बाप की दौलत, अपने खावंद के एक बहुत बड़े घर, एक बहुत बड़े मर्तबे को उसने छोड़ा, एंड शी केम टू यूनाइटेड स्टेट्स। और ये मेरे सामने एल्बर्ट भाई बैठे हुए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में लास्ट ईयर वी हैड अ चांस टू मीट डॉक्टर जॉन मिचेल, जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया लंच के लिए, और बल्कीस शेख के बारे में काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बल्कीस शेख हमारे सामने एक ऐसा खूबसूरत नमूना है जिससे हम तक़वियत पा सकते हैं कि ये बातें सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं, ये बातें इंसानों की ज़िंदगियों में भी काम का अमल में आती हैं। एक और शख्स का मैं जिक्र करना चाहता, आई होप आई डोंट टेक मच टाइम बट आई जस्ट वांट टू मेंशन फ्यू थिंग्स। एक और किताब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये किताब है व्हाई आई बिकेम अ क्रिश्चियन। व्हाई आई बिकेम अ क्रिश्चियन, मैं मसीही क्यों बन गया। इसका ताल्लुक है सुल्तान मोहम्मद पॉल से, जो एक शहजादा था अफगानिस्तान में। इस सुल्तान मोहम्मद पॉल का जो ग्रैंड सन है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अमीन पॉल, और उससे मुलाकात उसके बेटे की शादी पे कैलिफोर्निया में हुई। ही गेव मी दिस बुक व्हाई आई बिकेम अ क्रिश्चियन। इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को, अपनी शान और शौकत को, अपनी दौलत को पीछे छोड़ते हुए खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, नूर में चलने का मतलब क्या है? What will happen to us when we start walking in the light of Jesus? खुदावंद की रोशनी में चलते हुए हम पर क्या असर होता है? I will just mention a few things. पहली बात यह है, walk in the light of Jesus. यीशु के नूर में हम चलें। ये गीत भी है, जब हम यीशु के नूर में चलते हैं, something like that. I don't remember the exact words, but I know there's a song like that. मोहब्बत, माफ़ी, हिल्म, this is what we have to reflect. सिर्फ जुबान की बात नहीं है। एक शेर मुझे याद आया है, जुबान से कह दिया, जुबान से कह दिया मसीहा तो क्या हासिल, दिलो जा से मसीहा नहीं तो कुछ भी नहीं। We have to show our reflection of what we believe. दूसरी बात है, walk by faith not by sight, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाउमीदी में भी हमें एक उम्मीद का सहारा लेना पड़ता है, और वो उम्मीद हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। तीसरी बात जिसका मैं ब्रीफली जिक्र करूंगा वो है वॉक इन द स्पिरिट। रूह के स्पिरिट में अपने आप की जिंदगी आपने गुजारनी है। रूह में चलकर ही जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आ सकते हैं। बहनों और भाइयों, वी आर ऑल अवेयर
کہ ہم انسانی زندگی میں ہم پر غلبہ نفس ہے، ہم بے شمار خواہشات کے طلبگار ہوتے ہیں. جیسے مرزا غالب نے کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کلسیوں 5 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت میں یہ لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. واک ان لو، خدا کی محبت میں چلو کیونکہ خدا محبت ہے. میں آپ کے لیے پڑھوں گا افسیوں 5 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کے نظر کر کے قربان کیا. پالوس رسول کے خوبصورت الفاظ، فار می ٹو لیو از کرائسٹ اینڈ ٹو ڈائی از گین. بہنوں بھائیوں، جب ہم کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دیر از اے نیڈ فار چینج، اور دیٹ چینج وی ہیو ٹو سی ود ان آور سیلف. نیکسٹ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے واک ان وزڈم. خدا کے خوف میں رہنا ہم نے سیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، فیئر آف گاڈ از وزڈم. فیئر آف گاڈ از وزڈم اینڈ ٹو شن سن از انڈرسٹینڈنگ. یہی خرد ہے. خرد کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. خرد کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے. دانیل نبی کی کتاب نے ہم نے پڑھا، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. بہنوں اور بھائیوں، وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے that we have to live what we believe. جو ہم اپنے ایمان سے مانگتے ہیں، جو ہم اپنے کلام سے پڑھتے ہیں، وہ that is not enough کہ ہم اپنی زبان سے بہت کچھ کہیں، but we have to live it. اور آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند نور ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی نور کی مانند چلنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب اتوار کا دن ہم ہولی کمیونین کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کریں اور اس کی یادگاری میں اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. God bless you.